سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 اور 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روبینہ اکمل بنت بلقیس غفار بہت سی دعاؤں کے ساتھ اپنے تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ آج میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 اور 103 کی تلاوت کروں گی، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر بلا شبہ وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تاکہ ہم اس کی تفسیر کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے اتباع کیا، ماں اس کا جو تتلو الشیاطین پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان سلیمان کی بادشاہی میں، وما کفر اور نہیں کفر کیا سلیمان
سلیمان نے ولاکن شیاطین اور لیکن ولاکن شیاطین شیطانوں نے کفروا کفر کیا یعلمون الناس السحر وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو سحر جادو وما اور پیروی کی اس کی جو انزلہ نازل کیا گیا علی الملکین 2 فرشتوں پر یعنی 2 ملائکہ پر بے بابلا بابل شہر میں ہاروتا و ماروت ہاروت اور ماروت پر وما یعلمانی اور نہیں وہ دونوں فرشتے سکھلاتے تھے من احدن کسی کو بھی حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ پہلے کہتے انما نحنو ہم تو صرف فتنۃ آزمائش ہیں فلا لہذا نہ تکفر تو کفر کر فیتعلمون پھر لوگ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما وہ چیز کے جو فرقون وہ جدائی ڈال دیتے تھے بہی اس کے ذریعے سے بین المرئی درمیان مرد و زوجے اور اس کی بیوی کے وما ہم اور نہیں تھے وہ بضارین نقصان پہنچانے والے بہی اس چیز کے ساتھ من احدٍ کسی کو بھی الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ وَيَتَعَلَّمُونَ اور لوگ سیکھتے تھے ما وہ علم جو یضرہم نقصان پہنچاتا تھا ان کو ولا ینفعہم اور نہیں نفع دیتا تھا انہیں وَلَقَدْ البتہ عالموا انہوں نے جان لیا لما نشتراہ خریدا اس جادو کو ما نہ ہوگا لہو اس کے لیے فی الآخراتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ولا بیسا اور البتہ بری ہے ما وہ چیز کے شرعوا انہوں نے بیچا بے ہی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو لو کاش کے کانوں وہ ہوتے یعلمون جانتے ولو اور اگر انہم بے شک وہ آمنوا ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ تو البتہ ثواب ملتا من عند اللہ اللہ کے ہاں سے خیر بہت بہتر لو کاش کے کانوں وہ ہوتے یعلمون جانتے۔ اب ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ معزز حاضرین و سامعین، اس سے پہلے ہم نے یہ جانا ہے کہ یہود انبیاء کرام علیہ السلام اور اپنی مذہبی کتابوں سے ہمیشہ سے روح گردانی کرنے کے نتیجے میں ایسی مادی اور اخلاقی پستی کا شکار ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیشتر احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ جادو ٹونے، طلسمات، عملیات اور تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں سے سارے کام بن جایا کریں۔ چنانچہ وہ جادو وغیرہ سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہو گئے۔ یہ طرز عمل صرف یہود کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ جو قوم بھی عقیدے اور عمل کی قوت سے خالی ہوتی ہے وہ ایسے ہی لغو اور بیہودہ کاموں کی نظر ہو جاتی ہے۔ اخلاقی اور مادی پستی نے یہود کو بھی اسی سٹیج پر لا کھڑا کیا۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی بات ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب یہود کے اس رجحان کا علم ہوا تو انہوں نے ایسے جادوگروں سے ان کی تمام کتابیں چھین کر اپنے ایوان حکومت میں منتقل کر دیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعدد معجزات سے نواز رکھا تھا۔ انہیں ایسی بادشاہی عطا فرمائی تھی جو ان کے بعد کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ سرکش جن ان کے لیے مطیع و فرما بردار بنا دیے گئے تھے جن سے وہ سخت مشقت کے کام لیتے۔ ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی گئیں جو آن کی آن میں ان کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی۔ پرندے بھی ان کے تابع فرمان کر دیے گئے اور وہ ان سے جو چاہتے کام لیتے۔ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے اور پرندے بھی ان کی بات سمجھتے تھے۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام قضائے الہی سے وفات پا گئے تو یہودیوں نے شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر یہ پروپاگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ نعوذ باللہ، وہ جادو کے زور پر یہ سب کام کرتے تھے۔ اس کی دلیل ان کے ایوان حکومت میں جادو کی کتابوں کا پایا جانا ہے۔
گویا جو کام سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جادو کے فتنے کے سد باب کے لیے کیا تھا، یہودیوں نے اسی مکروہ فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد اور اصل قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھنونے الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ جادو کرنا تو کفریہ کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کفریہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کفریہ کام شیطانوں کا ہے۔ وہ خود بھی یہ کام کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس گھٹیا کام کی تعلیم دیتے تھے۔ اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے اور اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سے استدلال کیا گیا ہے کہ جادو کفر ہے اور اسے سیکھنے والا کافر ہے، جیسا کہ جادو کی بعض اقسام سے خود ہی واضح ہے کہ ان میں شیطانوں اور پرستاروں کی جو ستاروں کے اوپر ہوتے ہیں ان کی پرستش ہوتی ہے، مگر جادو کی وہ قسم جو شعبہ بازی سے تعلق رکھتی ہے اس سے کفر لازم نہیں آتا۔ یعنی جادو کی کافی زیادہ قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں شیطانوں اور ستاروں کی جو پرستش ہوتی ہے، مگر جادو کی وہ قسم جو شعبہ بازی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی جو آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے اکثر ہمارے ملک میں ایسے اسٹیج شو ہوتے ہیں جہاں پہ کرتب دکھائے جاتے ہیں، اور وہ جادو نہیں ہوتا بلکہ وہ شعبہ بازی سے تعلق رکھتی ہیں کہ اور ہاتھوں کی صفائی کا کام ہوتا ہے، اسے آپ جادو نہیں کہہ سکتے، اس لیے اس سے کفر لازم نہیں آتا۔ امام نودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جادو کرنا حرام ہے اور اس کے کبیرہ گناہ ہونے پر اجماع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 7 ہلاکت والے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ ان میں سے بعض جادو ایسے ہیں جو سراسر کفر ہیں اور بعض کفر تو نہیں ہیں مگر ان کا کرنا کبیرہ گناہ ہے، چنانچہ اگر اس میں کفریہ اقوال اور اعمال شامل ہوں تو یہ کفر ہے، ورنہ کفر نہیں ہے۔ رہا اس کا سیکھنا اور سکھانا تو یہ دونوں حرام ہیں۔ اگر اس میں کفر کا تقاضا کرنے والی کوئی چیز شامل ہو تو اس کا سیکھنا اور سکھانا دونوں کفر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کون تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جادو کے سد باب کے اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش کی، وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں اتار دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے اور جن کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں، یہ مکلف مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ سب مختلف کاموں کے اوپر مامور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جو بھی ضرورت ہو اس کے مطابق وہ اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں، لیکن انسان کو یہ صفت نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ نہایت لطیف ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ فرشتے بھی نور سے بنائے گئے ہیں، اور اسی نور کو، اسی روشنی کو اگر آپ سورج کی تیز روشنی کے ساتھ ملا دیں تو وہ آگ بن جاتی ہے، اور اس سے جنات کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اپنی فوری طور پر ضرورت کے تحت اپنی شکل کو، اپنے جسم کو کسی دوسرے جسم میں نہیں ڈھال سکتا، جبکہ روشنی کسی بھی صورت میں ڈھل سکتی ہے، اور اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ ان دونوں مخلوقات کو کہ وہ جہاں بھی جیسی ضرورت ہو اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں جب یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب جادو کے زور سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس دور میں جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا، تو یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عصا عطا کیا جس نے تمام جادوگروں کو شکست دی، کیونکہ ہر دور میں کسی نہ ایک چیز کو جو بہت شہرت حاصل ہو جاتی ہے اور لوگ اس پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایسے پیغمبر بھیجتا ہے، ایسے انبیاء بھیجتا ہے جو سچ اور جھوٹ میں، جو حق اور باطل میں لوگوں کے سامنے تمیز کر سکیں۔ یہی سلسلہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہودیوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ تو جادوگر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر سے یا ان کے محلات سے بہت زیادہ جادو کی کتابیں ملی ہیں، جبکہ انہوں نے اس بات کو آپ پر الزام لگا کر لوگوں کو بتایا،
اور اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء کی ہر جگہ حفاظت کرتا ہے، ان کے کردار کی، ان کے کاموں کی، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ کا براہ راست وحی کی معرفت اور تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کو پوری دنیا کے سامنے واضح کیا ہے کہ انہوں نے تو لوگوں کو روکا تھا، کیونکہ لوگ بہت برے کاموں کی طرف چلے گئے تھے، اور کیونکہ ان کو شکست ہو رہی تھی، یہودیوں کو شکست پر شکست ہو رہی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم کچھ کام بھی نہ کریں، ہمیں کوئی قربانی بھی نہ دینی پڑے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تو وہ ہمیشہ سے ہی یہ مخالفت کرتے آئے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم طویل زندگی جئیں، کیونکہ ان کے لیے یہ بات اہم نہیں رکھتی تھی کہ اچھی زندگی ہے یا بری ہے، ذلت آمیز ہے یا عزت والی ہے، وہ صرف جینا چاہتے تھے، وہ زندگی کے حریص تھے، اور وہ ہر وقت ایسے کاموں کی تلاش میں آتے تھے کہ ہم نہ بوڑھے ہوں اور جوان رہیں اور حسین رہیں، اور ہمیں کام بھی نہ کرنا پڑے، اور بس ہم کہیں ایک پھونک مار دیں اور ہمارے سارے کام بن جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز ہمارے آج کے بہت سے ملکوں کے مسلمانوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ بھی ایسی ہی بے عملی کرنا چاہتے ہیں، اور کسی ٹھوس حقائق کے اوپر کام کرنے کی بجائے وہ تعویذ گنڈوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور حقیقت کی دنیا سے دور ہو کے بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو یہودیوں کا ذکر ہے، جو بہت زیادہ جینا چاہتے ہیں اور کام کوئی نہیں کرنا چاہتے، اور نہ کوئی قربانی دینا چاہتے ہیں، اور نہ ان کو آخرت پر اتنا یقین ہے کہ ہمارے اعمال کو بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ ان کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور اگر ہمیں سزا بھی ہوئی تو یا تو 7 دن ہوگی، کیونکہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے پیچھے ہمیں 1 دن گزارنا پڑے گا، تو اس طرح ہم 7 دن جہنم میں رہ سکتے ہیں، یا پھر ہم 40 دن رہ سکتے ہیں اگر زیادہ ہی گناہ گار ہو گئے، کیونکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد 40 دن بچھڑے کو پوجا تھا، اس لیے ہمیں تو کوئی فکر نہیں آخرت کی، اور نہ ہی عمل صالحہ کی فکر ہے، تو ہم تو وہاں بھی جئیں گے جیسے چاہیں گے، اور یہاں بھی جینا چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ اور اسی بات کا قرآن پاک میں بھی آیت نمبر 96 سورۃ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی انہیں عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی بات کو آیت نمبر 101 میں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ ہے، اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 101 میں بھی فرمائی ہے۔ آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیتیں، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ اور اسی طرح یہود جو تھے وہ آیت نمبر 91 سورۃ بقرہ کے مطابق یہ کہا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے ما سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر یہودیوں کی اس نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سے انبیاء کو قتل کرتے، ان کو احترام نہیں دیتے تھے، اور ہمیشہ ان کی نافرمانیاں کرتے تھے اور اپنی من مانیاں کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان پر رحمتیں کی تھی، بہت انعامات سے نوازا تھا، اور جس طرح وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ہی وہ کام کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.